السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آیت نمبر 235 ماشاءاللہ سے طویل آیت ہے، تو ہم اس کا کچھ حصہ آج کے سبق میں ادا کریں گے اور کچھ حصہ کل کے سبق میں انشاءاللہ۔ چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ دیکھیے، وَلَا، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھتے جائیں گے۔ وَلَا، لام کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس لام کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، جناح، حلقیہ یہاں پر ادا کی جائے گی، جناح علیکم، لام کے بعد یا ساکن کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، علیکم، فیما، یہاں پر یا ساکن ہے تو یا ساکن کی وجہ سے چونکہ اس پیچھے والے حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو کھنچاؤ سے پڑھیں گے، فیما عرضتم، اس کو دوبارہ دیکھیں، یہاں پر قاف مشدد ہے، مشدد حرف چونکہ دو دفعہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری دفعہ خود اکیلا، تو یہاں پر بھی ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے، ایک دفعہ عین کے ساتھ ملا کر تم، یہاں پر بہت یہ موٹے حروف میں سے ہے، آخر میں یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ با ہے، تو ایسی صورت میں میم ساکن کا اخفا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو مخفی کر کے اخفا سے پڑھیں گے، تم بھی، اب یہاں پر دونوں جگہ زیر ہے، لیکن ایک زیر جو ہے صحیح سمپل اور دوسری کھڑی زیر، تو ان دونوں میں ڈیفرنس یہی ہے کہ جو کھڑی زیر ہے وہ عام زیر کے مقابلے میں لمبی ادا کی جاتی ہے، اور اس لمبا پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، من خطبۃ النساء، یہاں پر دیکھیں خیط تو یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے، خطبۃ، یہاں پر نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، خطبۃ النساء، سین کے بعد الف پر یہاں بڑی مد ہے، تو اس کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور بڑی مد کو لمبا پڑھنے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، او اکننتم، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ تا ہے، جو کہ حروف اخفا کا ایک حرف ہے، تو یہاں پر ہم نے اس نون ساکن پر اخفا کرنا ہے، اکننتم، ٹھیک ہے، فی انفسکم، فا کے بعد یا ساکن ہے، ساتھ میں اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، یعنی لمبا پڑھنا ہے، فی انفسی، یہاں پر نون ساکن ہے، فا حروف اخفا کا حرف آ گیا ہے، تو اس نون ساکن پر ہم نے اخفا کرنا ہے، انفسکم، ٹھیک ہے، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے لیکن پیچھے سے ساکن حرف ہے، علیم اللہ، علیم، ٹھیک ہے، یہاں پر لفظ اللہ کی لام موٹی ادا کریں گے کیونکہ پیچھے والے حرف میم کی زبر ہے، علیم اللہ،
انکم، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. انکم ستذکرونہن، اس کو دوبارہ دیکھیں. اب یہاں پر سین، ذال، سین جو ہے یہ سیٹی والے حروف میں سے آ رہا ہے، اور ذال بالکل نرم. اس میں زا کی طرح سیٹی کی آواز نہ آئے، سختی اور شدت نہ آئے، بلکہ بالکل جو ہے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. ستذکرو، واو ساکن کی وجہ سے رو کو لمبا پڑھا. ستذکرونہن، نون مشدد، مشدد نون پر غنہ کریں گے. آگے دیکھیں. وَلَكِنْ لَا، لام کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کیا، اور یہاں پر جو ہے یہ لام مشدد آ رہی ہے، اور مشدد حرف جو ہے وہ پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر لام مشدد کے پیچھے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے لام مشدد کو ہم ملائیں گے اس نون کے پیچھے والے حرف یعنی کہ کاف کے ساتھ. تو کاف کے ساتھ ملنے کی صورت میں درمیان میں جو یہ نون ساکن آ رہی ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ہم اس کو الگ الگ کر کے ولیکن لا اس طرح کر کے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کاف کو لام سے ملائیں گے. ولیکن لا، ٹھیک ہے. تواعدوہن، واو کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس کو لمبا پڑا. تواعدو، دال کے بعد واو ساکن، تو ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کیا. ہن، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کریں گے. تواعدوہن سرًا، سرًا، ٹھیک ہے. الا، مشدد لام، اس کے بعد الف مدہ پر جو ہے یہ چھوٹی مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے. الا ان تقولوا، نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے حروف خفا میں سے، تو اس کو ہم نے مخفی کر کے پڑھنا ہے. ان تقولوا، قوف اور واو دونوں کے بعد یہ لام، قوف اور لام ان دونوں کے بعد جو ہے یہ واو ساکن آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے لمبا ادا کیا. قولا معروفا، اس کو دوبارہ دیکھیں. قولا، واو ساکن کی وجہ سے قوف کو لمبا پڑا، اور لام کی ترمین ہے، اس کے بعد آنے والا حرف میم جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بالغنہ کریں گے یا ادغام ناقص. قولا معروفا، ٹھیک ہے. اس فا کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھا کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.